بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں غلام علی ہزارہ، سندھ سے غلام علی ہزارہ۔ ایک پاکستان کے وہ یہ لیجنڈ ہیں جن کے گراس روٹ لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک ان کے ایتھلیٹس دنیا میں اب پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں۔ میں جب کوئٹہ میں تھا تو میری خواہش تھی کہ میں ایسی عظیم شخصیت سے ان کے کلب میں جا کے ملوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں اسٹوڈنٹ سے ملا، بہت اچھا لگا اسٹوڈنٹس کے ڈیموز دیکھ کے اور سارا۔ غلام علی بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس اس جگہ پہ جو ہزارہ ٹاؤن ہے کوئٹہ میں، یہاں سے آپ نے دنیا کو فتح کیا، تو کیا سٹوری ہے آپ کی، کس طریقے سے اور کیا آپ کی اچیومنٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سندھ سے غلام علی ہزارہ ہے اور میں 3 ٹائم ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ اسپورٹس ایوارڈ میں ملا، پاکستان اسپورٹس ایوارڈ میں بھی بیسٹ ٹیچر مجھے ایوارڈ بھی ملا، اور اس کے علاوہ میں نے 5 نیشنل گیمز کنٹینیو میں نے گولڈ میڈلسٹ ہوں پاکستان میں، 3 ساؤتھ ایشین، اور 11 سال میں نے 13 سال ان بیٹن چیمپئن رہا میں نے پاکستان میں، 97 سے 2011 تک میں ان بیٹن چیمپئن رہا پاکستان میں، کئی بار نیشنل میں چیمپئن جیتا اور گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اس وقت تقریباً 350-400 اسٹوڈنٹ، 300 to 400 اسٹوڈنٹس جو ہے نا ابھی بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں بالکل لگاتار۔ آ رہے ہیں۔ اور غلام علی بھائی، مجھے یہ بتائیے، یہ جو اسٹوڈنٹس کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس میں ایج گروپس کیا کیا ہے؟ ایج ان کا 5 سال سے لے کر 70 سال تک ادھر یہاں کھیل رہے ہیں، مطلب 5 سال۔ اور اس میں بچیاں اور بچے دونوں آتے ہیں؟ بالکل دونوں ہیں، مکس ہے، ٹھیک اور ہے، تقریباً 250 خواتین ہیں اچھا۔ اور باقی اور جینٹس۔ تو اس میں کیا آپ ایک تو یہ ہے کہ جنرل کنڈیشننگ بھی کرواتے ہیں یا صرف آپ کراٹے ہی کی، شوتوکان کی ہی ٹریننگ دیتے ہیں؟ اس کو فزیکل فٹنس بھی ہے، کہ بھی ہم اسپیشلی کراٹے کے لیے فزیکل فٹنس ضروری ہے۔ کراٹے کے علاوہ فزیکل فٹنس میں نے جم، ان کے لیے جم، اسپیشلی جم بنایا۔ یہ فرسٹ فلور جو 2004 میں نے گولڈ میڈل، ڈبل گولڈ میڈل جیتا، اس میں حکومت کی مہربانی تھا، اس میں کچھ پیسہ اعلان کیا انعام، وہ انعام میں لے کر ادھر ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا، جو اسپورٹس کمپلیکس آج۔ اچھا، یہ آپ نے اپنی ذاتی خرچ سے کیا بالکل، ہوا؟ ہمیں جو مجھے انعام ملا اس کو میں نے صرف زمین لیا، پھر ایک چھوٹا سی مکان تھا میرا، اس کو بیچ کر میں نے اس کو بنایا۔ اب بھی 2004 سے آج تک ماشاءاللہ ان کے کافی ایک جگہ میں میری 18-19 سال میں نے کرایہ بھی لے رہا تھا۔ وہ وجہ ہی تھا کہ میں اگر کوئی مالک مکان ہم کو بتا رہا تھا کہ بھائی آپ دوسرا گھر شفٹ ہو جاؤ یا کرایہ زیادہ کرو، میرا موومنٹ آسان تھا، لیکن میں نے 100-200 اسٹوڈنٹ کو اس کو ان کے لیے پرماننٹ جگہ بنایا، اپنا مکان کو بیچ کر اس کو بنایا۔ اس وجہ ہی تھا، اگر ہم اس کو مطلب 3 سال ایک جگہ ٹریننگ دیتا تھا، پھر وہ مالک آ کے کرایہ بڑھا لیتا تھا، پھر ہم مجبوراً کوئی اور جگہ جاتا تھا، پھر اس اسٹوڈنٹ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ جو ابھی میں نے پرائڈ آف پرفارمنس یہاں سے بن گیا، یہ وجہ یہ ہے کہ میرے کلب یا یہ کلب غلام علی اسپورٹس کمپلیکس کے نام پہ یہ پرماننٹ ہے، اس وجہ سے۔ غلام علی بھائی، یہ آپ نے بہت بڑی قربانی دی۔ سم ٹائمز دنیا میں سب سے بڑا مشن ہوتا ہے کہ روٹی، پھر کپڑا اور پھر مکان، تو آپ نے ان تینوں میں سے ایک کو بیچ کے اور پھر اپنا ایک مشن پورا کیا۔ آپ یقین جانیے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ جیسی شخصیت کو سلوٹ کروں، وہ فوجی والا سلوٹ نہیں، وہ جو سپر سیولینز کو سلوٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں غلام علی بھائی، اس قربانی کے بعد آپ کو 2 پرائڈ آف پرفارمنس یہاں پہ آئے، اور اس کے علاوہ بے شمار نیشنل ایوارڈز ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس کے، یقیناً آپ کے اسٹوڈنٹس کے ایوارڈز آپ کے ایوارڈز ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کون کون سے مین جو ہیں وہ ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس نے اچیومنٹس کی، اور سب سے بڑی اچیومنٹس کون سی ہیں؟ سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمارا ایک شاگرد ہے نرگس ہزارہ، اس نے مطلب ساؤتھ ایشین میں پہلا گرلز ہے یا پہلے لڑکی ہے کہ اس نے ایشیا میں میڈل لیا، اور
ابھی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، ساؤتھ ایشین میں ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ پہلے بار کراٹے میں ایشیا سے میڈل لایا، پھر ماشاءاللہ وہ پرائڈ آف پرفارمنس آج لے چکا ہے. اس کے علاوہ شاہدہ عباسی ہے، وہ بھی پرائڈ آف پرفارمنس ہے کہ کنگ آف دا کاتھا، مطلب ساؤتھ ایشین میں اچھا جو بیسٹ ٹھیک ہے اس کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اس کے علاوہ مجھے بھی ایکسلنسی ایوارڈ اور باقی باقاعدہ آئی ایس پی آر سے ریکارڈنگ ہو گیا، آئی ایس پی آر والے نے بہت اچھے سے کوریج کیا. اور ابھی بدبختانہ یا کیا بولے کہ مطلب انفارچونیٹلی ایسے ہے کہ اتنا کام کے باوجود پازیٹیو کام کے پاکستانی کے لیے، صوبہ کے لیے، اپنا قوم کے لیے، پھر بھی کچھ مشکلات آ رہا ہے. بالکل، میں ابھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا. یقیناً یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں، خاص طور پہ اسپورٹس میں. تو مین کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پرابلم تو ہی ہے. ابھی میں نے اتنا محنت کیا کہ دن رات محنت کر کے، مطلب ایسا جو کیمپ میں تھا، ہم لوگ چارپائی میں جو سوتا تھا اس کو گلا کر کے سوتا تھا. اس دوران بھی گزر گیا. اس محنت کا ہم لوگ محنت کر کے سالوں سال کیمپوں میں، اس کے بعد ابھی یہ محنت کر کے یہاں تک پہنچو. پھر ایسا لوگ بھی ہیں کہ آپ کا پیچھے مخالفت کر رہے ہیں. آپ کا وہ نہیں ہے، کیا نام ہے اس کو، پروپیگنڈا شروع کیا. ٹھیک ہے. ابھی ایسا لوگ ہے کہ مثال طور پر دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ ہم اسی اور ملک کے لیے کریں. اب الحمدللہ ماشاءاللہ 40-45 یہاں سے بالکل اس کو چولہا میں نے چلایا ہے، مطلب روزی کمانا. مینس کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی کرتے ہیں؟ بالکل. یہاں کم از کم منتھلی 15 لاکھ روپے آ رہے ہیں ان کے لیے کئی ڈپارٹمنٹ سے، مثلا آرمی سے، وافر سے، مطلب ریلوے سے. اچھا، بچوں کی نوکریاں لگ جاتی ہیں. بچوں کی نوکریاں لگ گئی. میں اگر اپنا ذات سوچتا تھا، میں اس وقت میں نے فن لینڈ بھی گیا. میں جاتا کوئی اور سارے پاکستانی جا کے دوسرا ملک میں سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے نہیں کیا. میں نے اپنا قوم کے لیے، اپنا ملک کے لیے، اسپیشلی پاکستان کراٹے فیڈریشن کے لیے میں نے ایسا داغدار نہیں کیا. میں نے آج ابھی میرا جو پیچھے پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ مجھے بہت ڈسہارٹ کر رہا ہے. مجھے مایوس ہوتا جا رہا ہوں اس کہ ہم نے کیوں ایسا کیا. میں نے رسپانس نہیں مل رہا ہے. میرے خیال سے غلام علی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے مسائل سپورٹس میں چل پڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو لیجنڈری سپورٹس مین ہیں ان کو ڈسکریمنیٹ بھی کیا جا رہا ہے. سم ٹائمز آپ کے بنائے ہوئے اچھے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا شاید چانس نہیں ملتا ہوگا، تب آپ ڈسہارٹ زیادہ ہوتے ہوگے نسبتاً اس کے کہ ایک مینس کہ آپ کو ذاتی ہو سکتا ہے کہ اتنا دکھ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اسٹوڈنٹس کا زیادہ ہوگا. تو کیا کہیں گے کہ اس وقت کیا نظام ہونا چاہیے بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس اتنی محنت کر کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں؟ اصل جہاں تک میرے خیال ہے تو ہم اگر ملک کے لیے سوچیں، ذاتیات سے نکل جائیں گے. ہم لوگ پاکستان کے لیے یا اپنا اسٹوڈنٹ کے لیے، صرف اسٹوڈنٹ میرا ہے، میں اس طرح نہیں اس کو فیور نہیں کرتا ہوں. جو ٹیلنٹ ہے ہم لوگ فیور کرنا چاہیے. جو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جو بیسٹ ہے اس کو بیسٹ ہے، وہ تب جا کے ہم لوگ باقی ملکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ صرف اپنا ذات کو سوچے، اپنا اسٹوڈنٹ کو سوچے، پھر یہ ملک آگے نہیں جا سکتا ہے، آگے نہیں جائے گا. پھر ہم لوگ اگر ایک ملک میں رہ رہے ہیں، سب سے پہلے انسانیت، اس کے بعد ایک جھنڈے کو سوچنا پڑے گا، یکجہتی کی ضرورت، یکجہتی، ایک قوم بننا پڑے گا. بالکل. اس کے بعد پھر اپنا ذات سے نکل کر جو ٹیلنٹ ہے، جو بھی ہے، جس کے پاس اچھا اسٹوڈنٹ ہے. غلام علی بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تو پورے پاکستان میں اسٹوڈنٹس پھیلے ہوئے ہیں. آپ نے کیونکہ پاکستان ٹیم کے بھی کیمپس لیے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی آپ نے آپ کا ایکسپوجر ہے. آپ ماشاءاللہ کوالیفائڈ کوچز میں پاکستان کے شمار ہوتے ہیں. اور جو میرے خیال سے یہ جو ریوارڈ ہے CNC والا، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو CNC ہیں؟ CNC تو ویسے جو
بلیک بیلٹس 1 ڈان 2 ڈان 3 ڈان یعنی 4 ڈان کے بعد ہی سنسی، وہ اس کو سنسی کہلا جاتا ہے، سنسی بتا دیتا ہے کہ سنسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان 3 ڈان کے بعد وہ سنسی ہوتا ہے. پھر ٹھیک ہے. مطلب پاکستان میں ہے کچھ ہے 10-12 ایسا سنسی ہے مطلب. اور اس وقت آپ اپنے پیارے پیارے اسٹوڈینٹس، مجھے یقین جانا ہے، مجھے لگتا ہے میری اپنی بیٹیاں اور میرے بیٹے کھیل رہے ہیں یہاں پہ. مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے، اور جو ماحول ہے وہ بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت ماحول دیا ہوا ہے. تو کیا میسج دیں گے ان بچوں کو جو نیشنل لیول پہ جاتے ہیں یا انٹرنیشنلی جاتے ہیں، اور سم ٹائمز ریفریز اور سم ٹائمز دوسری جو فورسز ہیں ان کو اس لیول پہ جانے سے روکتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا یہی چل رہا ہے کہ بچے اچھے ہوتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. تو کیا میسج دیں گے بچوں کو؟ بس میرا میسیج پورا اسٹوڈنٹ جتنا اسپیشلی کراٹے فیملی کے لیے ہے، یا جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ کو آگے لائے، جو ٹیلنٹ ہے اس کو سپورٹ کرے، چاہے جس کا کاسٹ کا ہو، جس ذات کا ہو، جو بولنے پنجابی اردو سندھی جو بیسٹ ہے جو بیسٹ ہے اس کو ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں. پھر جب تک کہ ہم جا کے دوسرا ملکوں میں مقابلہ کر سکیں. ابھی بہت اسپورٹس آگے نکل گیا ہے، باقی ملکوں میں بہت آگے جائے، کیونکہ ابھی وہ صرف سوچتا ہے ملک کے لیے سوچتا ہے. ہم ادھر پاکستان میں کیا سوچتے ہیں؟ اب ہم ذات کو سوچتے ہیں، ذات بس اپنے پیسہ آوے، کوئی کرپشن کرے یا کوئی سب کچھ کرے، لیکن ملک کچھ اور ہو. بس ہم آگے جائے، اس طرح نہیں جا سکتے، بننا اکیلا نہیں جا سکتے. میرا میسیج یہ ہے کہ ہم جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس کا بڑا اچیو ہونا چاہیے، بڑا گول ہونا چاہیے. کہ گول صرف پاکستان نہیں، ساؤتھ ایشین نہیں، ایشیا، ورلڈ لیول تک سوچنا ہے، اولمپک تک سوچنا ہے. میں آپ کے لیے، آپ یقین کریں گے کہ میں سم ٹائم سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ آپ جیسی عظیم شخصیت کے لیے میں کیا الفاظ تھینک یو. میرے خیال سے تو میں ہماری اسپوفٹ چینل جو ہے نا ہر لیجنڈ کو ایکسیلنسی کا درجہ دیتا ہے، اور میرے خیال سے ہمارے اسپورٹس مینوں کو بھی چاہیے، اور آپ کے اسٹوڈنٹ سے بھی، میں اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ سینسی ایک آپ کا کراٹے کا ایک ریوارڈڈ ٹیچر کے لیے ایک اعزاز ہے، لیکن ان کو عزت مآب کے نام سے بلایا جائے جب بھی بلایا جائے، یا انگلش میں اگر آپ نے بلانا تو ایکسیلنسی کے نام سے بلایا جائے، پھر آپ کا نام لیا جائے. اور یہی میری درخواست ہے کہ جو لوگ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں وہ کم از کم انہیں الفاظ کی رسپیکٹ تو ہم دے سکتے ہیں. بہت شکریہ بھائی. تھینک یو شاہد صاحب. آپ کا بھی، آپ کا چینل کے بھی، آپ میرے خواہش بھی ہے اور میسیج بھی آپ کے لیے اور آپ کے ٹیم کے لیے کہ صرف انڈیویجول گیموں میں اور اسپورٹس مینوں کا آپ کوریج زیادہ کرو، کیونکہ بھی اسپورٹس مین ملک کے ایک سفیر ہوتے ہیں. آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ اسپورٹس مینوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، ان کا میسیج لوگوں پورا دنیا میں پہنچا رہا ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.